ناظرین آداب، لیجیے دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ ہی کے چہیتے اور قانونی مشوروں سے لبریز پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں میں اعتماد آپ تمام کا پھر ایک بار اس اعتماد کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کی کوشش کروں۔ دوستو، قوانین تو کئی بنتے ہیں لیکن اس کا استعمال یا اس میں دیے گئے حقوق سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قانون سے جڑی کتابوں میں اکثر ہمیں ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ لا ہیلپس ویجیلنٹ اینڈ ناٹ ڈورمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا، اور اگر آپ اپنے قانون سے یا لا آف دی لینڈ سے واقف نہ ہو تو یہ ہر ممکن پاسبلٹی ہے کہ آپ کا استحصال ہو یا پھر ایکسپلائٹیشن کیا جائے۔ آپ کو اپنے آپ کے ایکسپلائٹیشن سے بچانا چاہتے ہوں تو آپ کو اپنے حقوق سے یا لاز آف دی لینڈ سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل ہر ہفتے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف وکلاء کے ساتھ ساتھ قابل قانون داں کو اس پروگرام میں پیش کرے تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے، اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں، اس کو آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں آج کا عنوان۔ دوستو، بقرعید کا فیسٹیول جو ہے وہ عنقریب ہے، 6 اکتوبر 2014 کو ہم انشاءاللہ منائیں گے، اور اس بقرعید کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی بھی کہیں پر دی جاتی ہے اور بکرے وغیرہ بھی اس فیسٹیول میں کاٹے جاتے ہیں۔ پرابلم ارائز جب ہوتا ہے جب بڑے جانوروں میں خاص کر گائے کی قربانی کا معاملہ اگر سامنے آتا ہے۔ گائے جو ہندو بھائیوں کی نظر میں ایک مقدس مقام رکھتی ہے جس کو وہ گو ماتا بھی کہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف مذہب اسلام میں گائے کے سیکریفائس کو یا پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے کسی قسم کا پروہیبیشن یا وہاں پر کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو اس ڈسپیوٹ کو مان لیجئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کے دور میں بھی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی کچھ پولیٹیشنز اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا لگانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے اور جاننا ہے کہ کاؤ سلاٹرنگ کیا ہندوستان میں مکمل طور پر پروہیبٹ کی گئی ہے یا پھر کیا قوانین، کس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان نکات پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر اسپیسیفکلی آج کا ہمارا عنوان ہوگا پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس ان انڈیا۔ اس عنوان پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 لیگل ایکسپرٹس کو مدعو کیا ہے۔ آئیے میں ان کا تعارف دیتا چلوں۔ سب سے پہلے میری سیدھی جانب ہے غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب، جو گزشتہ 1 دہے سے حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ صاحب کا تعلق ڈسٹرکٹ نلگنڈا، تلنگانہ اسٹیٹ سے ہے۔ آپ کے بازو میں ہیں محمد فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب، آپ بھی تقریباً 1 دہے سے زیادہ سے آپ حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ اسٹینڈنگ کاؤنسل بھی ہے آپ وقف بورڈ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل اتھارٹیز یعنی انڈر ٹرائل پریزنرز کے جو حقوق ہیں اس کے لیے بھی آپ جدوجہد کرتے ہیں، کہ آرگنائزیشن سے وہ وابستہ ہیں، ان کے لیے کورٹس میں پیروی کرتے ہیں۔ جو جیل میں جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہوتے ہیں، جو اپنے پیسوں کی بنیاد پر اپنے کیسز کو عدالتوں میں نہیں لے جا سکتے، ان کی خدمت میں یہ آرگنائزیشن بنائی گئی ہے ان کے ویلفیئر کے لیے۔ اس میں بھی آپ ایک ممبر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں آج کے ہمارے دونوں مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دونوں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، میں بے حد خوشی ہے۔ کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس، اس میں پروہیبیشن کہاں تک ہے، کیا ہے، ان تمام نکات پر آج ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے۔ اس سے متعلق، آج کے عنوان سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو، کسی بھی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ضرور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کال کر کے اوپینین حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرتے وقت سوالات مختصر سے کیجیے گا۔ سیل فون پر جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں تو کھلے میں آ کر کال کیجیے گا، نہ ہی کوئی بند کمرے میں۔ تیسرا، جب بھی آپ مجھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کریں تو پلیز آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر کے مجھے بات کریے گا، ورنہ ڈسٹربنس ہوگا اور کال آپ کا ڈراپ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ یا پریونشن آف کاؤ سلاٹرنگ، جو بھی اس کو کہا جائے گا، ان قوانین کو بنانے کی ہندوستان میں کیا وجہ رہی؟ میں غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ دراصل جو ہے نا، یہ پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ہو یا پریونشن ہو، دونوں چیزیں ہوں،
یہ ہندوستان کا جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہند، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلس ہیں. تو آرٹیکل نمبر 48 جو ہے 48 آرٹیکل کے تحت جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آرگنائزیشن آف ایگریکلچر اینڈ اینیمل ہسبینڈری کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح 48A آرٹیکل میں جو ہے نا وائلڈ لائف کے پریزرویشن کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو آرٹیکلس ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے نا ہر اسٹیٹ کو الگ الگ ڈائریکٹو پرنسپلس ہے. وہ ڈائریکٹو پرنسپلس کے تحت وہ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں ان آرٹیکلس. تو اس کے اندر جو ہے نا اینیمل لائف کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جس کے تحت پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ اینڈ پریونشن آف اینیملس ایکٹ آتا ہے اس کے اندر. تو اس کے تحت یہ بنایا گیا ہے اور جو ہے نا ہر اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا الگ الگ طریقے سے جو ہے نا یہ قانون بنا کے اس کو لاگو کیا گیا ہے. جی فصیح الدین صاحب، یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو آندھرا پردیش کا ایک پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ایکٹ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کیا الگ الگ ریاستوں میں بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس سے متعلق؟ جی ہاں، کئی ریاستوں میں اس کے متعلق قانون بنائے گئے ہیں، مگر ہندوستان کی ہر ریاست میں یہ قانون اپلیکیبل نہیں ہے. آج کے ٹائم پر بھی ہر اسٹیٹ میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ایسا کوئی قانون نہیں بنائی ہے. جی ایک یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ جو قانون ہے کیا یہ پورے ہندوستان پہ نافذ ہوتا ہے یا کیا الگ الگ ریاستوں کو اس کا حق دیا گیا ہے اس قانون؟ جی دیکھیے، جیسا ابھی ربانی بھائی نے بتایا کہ ڈائریکٹو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی جو آرٹیکل 48 کے تحت یہ بنایا گیا، جیسے کانسٹیٹیوشن میں 3 لسٹ ہے سبجیکٹ ڈیوائڈ کرتے ہوئے. ایک کنکرنٹ لسٹ ہے، ایک اسٹیٹ لسٹ ہے اور ایک جو ہے سینٹرل لسٹ ہے. تو یہ لسٹ کے تحت کنکرنٹ لسٹ کے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں اس پر اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں بھی قانون بناتے ہیں، اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو لسٹ ہے اس کے تحت اس کو دیا گیا ہے. لہذا اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کیا وہ اس کے اوپر قانون بنائیں یا پھر نہ بنائیں. اسی قانون کے تحت، اسی کا سبجیکٹ ڈویژن کے تحت آندھرا پردیش میں یہ قانون بنا. 1977 میں یہ قانون بن کر کے ایکٹ کی شکل میں لایا گیا. اس ایکٹ سے 2 ایکٹس کو ریپیل کیا گیا. ایک 1950 کا ایک ایکٹ تھا اور دوسرا جو سبسیکوینٹ آرڈیننس جو پاس کیا گیا، ان دونوں کو ریپیل کر کے کنسالیڈیٹڈ ایکٹ جو ہے یہ مکمل طور پر 1977 میں آندھرا پردیش میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. پنڈت ٹھاکر داس بھارگوا ان صاحب نے جب دستور ہند کے بنانے کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت اس کاؤ سلاٹرنگ کو پروہیبٹ کرنے کے لیے فنڈامنٹل رائٹس میں اس کو شامل کرنے کی مانگ کی گئی تھی. لیکن بعد میں ان کا ہی ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ بھارگوا صاحب نے آبزرویشن یہ دیا تھا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ ڈیو ٹو اٹس انکلوژن ان دا فنڈامنٹل رائٹس non-Hindus should complain that they have been forced to accept a certain thing against their will. اس آبزرویشن کی بنیاد پر اس قانون کو یعنی پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ کو فنڈامنٹل رائٹس کے دائرے میں نہیں لاتے ہوئے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کے دائرے میں لایا گیا. میں فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ فنڈامنٹل رائٹس اور ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں بنیادی حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. اگر آپ ہندوستان کے شہری ہیں، سٹیزن ہیں، تو دیز رائٹس آر گارنٹیڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. اور فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو اوریجنل جوریسڈکشن جس کو کہتے ہیں ان کے وائلیشن میں ڈائریکٹلی آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو اپروچ ہو سکتے ہیں. دوسرے جو حقوق ہے اس میں ایسا نہیں ہے جو جوریسڈکشنل کورٹس کو گئے. رہی بات ڈائریکٹو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی، یہ جو ڈائریکٹو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی ہے یہ جو مہاتما گاندھی یا جو بھی گریٹ تھنکرس یا کانسٹیٹیوئنٹ باڈی تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی، یہ لوگوں کے حساب سے یہ ڈائریکٹیوز ہیں. بیٹر ایڈمنسٹریشن، بیٹر کنٹرول اینڈ بیٹر گورننس کے لیے جو ہے ڈائریکٹو پرنسپلس ہے یہ اپنانی چاہیے. تو یہ دیز آر پرنسپلس بیسیکلی، دیٹس وائی دے آر کالڈ ڈائریکٹو پرنسپلس. دے آر ڈائریکٹنگ certain principles to facilitate the state government, concerned state governments to administer the state properly. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. ڈائریکٹو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی cannot be directly implemented or directly a person cannot approach the honorable high court or supreme court in these matters. جی تو اس وجہ سے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں کیوں نہیں رکھا گیا، ابھی میں نے آپ کو بھارگو صاحب کا آبزرویشن پڑھ کے سنایا تھا کہ اور بھی مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کے پاس جیسے کہ کرسچنس ہے، مسلم سے اور بھی دلت لوگ ہیں، ان کے پاس بیف کو کھانا یا کاؤ سلاٹرنگ کرنا کا کوئی پروہیبیشن یا کہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے. بے شک ہندو بھائیوں کی نظر میں
گائے کی ایک مقدس مقام ہوتا ہے جس کا ہر ہندوستانی کو اس میں جو ہے تعاون کرنا چاہیے، اور ان کی جو بلیفس ہے اس کو ان کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرنی ضروری ہے. ہم بھی یہی چاہیں گے. لیکن میرا اگلا سوال غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ یہ جو آرٹیکل 48 جو ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کے تحت یہ قانون بنائے گئے ہیں الگ الگ ریاستوں میں، کیا یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں کیا مذاہب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان قوانین کو بنایا گیا ہے کہ ان کے چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے ان قانون کو بنایا گیا ہے؟ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے جو انٹرنل جو حالات ہوتے ہیں اس کے تحت دیکھتے ہوئے جو ہے نا لا کو بنایا جاتا ہے. تو آرٹیکل کو انہیرٹ کرتے ہوئے یہ بنایا جاتا ہے. تو ہر ریاست کے الگ الگ جو ہے نا الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں، الگ الگ پارٹیز رول کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہاں کے حساب سے وہاں پر اس کا مسائل کیسے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا قانون بناتے. اور رہی بات مذہب کی، بے شک جب قانون بنایا جاتا ہے تو ہر ایک چیز کو نظر میں رکھا جاتا ہے. تو شاید جو ہے مذہب کو بھی نظر میں رکھ کے جو ہے نا اس کو بناتے ہیں، نہیں بلکہ نہیں. لیکن جو ہے نا کہیں پر بھی ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی ہو یا پھر آرٹیکل 48 ہو، کہیں پر بھی یہ لوگ مذہب کے تعلق سے ذکر نہیں کرتے ہیں یہ قانون کے بنانے میں. یعنی جس طرح جو ہے نا اگر کوئی مذہب کے ماننے والے گائے کو مقدس مانتے ہیں، یہ قانون میں ہو یا پھر آرٹیکل 48 میں ہو یا پھر ڈائریکٹو پرنسپلز میں، کہیں پر بھی اس مذہب کے تعلق سے ذکر نہیں کیا گیا کہ جو ہے نا یہ چیز مقدس ہے اس لیے یہ بنایا گیا ہے. محض جو ہے نا اس کو پریزرو کرنے کے لیے، یہ اینیملس کو پریزرو کرنے کے لیے جو ہے نا جو ڈائریکشنز ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے. جی فصیح صاحب کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے بالکل بہت بہتر بات آپ نے بتائی ہے. جیسے میں نہیں سمجھتا، کیونکہ بیسک پریامبل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ یہ کنٹری سوشلسٹ ریپبلک اور سیکولر ہے. کو ایگزسٹنس آف ریلیجن ایک بیسک فنڈامنٹل تھنگ ہے جو اپنی کانسٹیٹیوشن ہم کو پروٹیکٹ کر کے دیتا ہے. فریڈم ہے ریلیجن کی، ایکسپریشن کی، اسپیچ کی، کئی فریڈمز ہے. یہ فریڈمز جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہے جس کا پروٹیکشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اسی ذمہ داری کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے سب کا خیال رکھا جائے گا. اور کو ایگزسٹنس آف ریلیجن ہے. ریسنٹلی ایک بہت بہترین ایگزامپل ہے 2006 کے اندر، یہ گو سیوا سدن جو یہ کمیٹیز یا گروپس ہوتے ہیں، یہ لوگوں نے اپنے اے پی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی. دیکھیے اگر یہ ڈالیں، اگر جیسے یہ سلاٹرنگ اگر کنٹینیو کی گئی تو پھر پاپولیشن پہ افیکٹ پڑے گا. چونکہ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں اینیمل ہسبینڈری اینڈ پروٹیکشن آف اینیمل ہے، اور ایک ایکٹ بھی ہے پریونشن آف اینیملز فرام کروئلٹی. یہ کئی قوانین کے مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کا پروٹیکشن ضروری ہے، اور سب سے زیادہ نقصان سلاٹرنگ سے ہو رہا ہے، یہ ان کا پکش تھا. تو اس کے اندر بھی اے پی ہائی کورٹ اور اپیکس کورٹ یہ کنٹینیوسلی آبزرو کیا ہے کہ اٹ از ناٹ اے ٹوٹل بین، ٹوٹل پروہیبیشن. یہ کمپلیٹ بین نہیں ہے، یہ کنڈیشنز ہے. اس کے کنڈیشنز اپلائی کرو، اور ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو یہ سب مانیٹر کرے گی اور سرٹیفکیٹ دے گی. جیسے یوز لیس جانور ہوتے ہیں، جیسے ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، وہ ڈیری پروڈکٹس بھی نہیں دیتے ہیں. تو ان قسم کے جانوروں کو گورنمنٹ بھی اجازت دیتی ہے کہ یو کین پروسیڈ فار یوزنگ اٹ ایز فوڈ ادر چیز. 2006 کے اے پی ہائی کورٹ کے آبزرویشن میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ٹوٹلی پروہیبٹ نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے بھی کیا کبھی اس پر کوئی بات کی تھی؟ جی ہاں، سپریم کورٹ کے حساب سے جو ہے 2 کیسز میں یہ بات کی گئی ہے، حنیف قریشی ورسس اسٹیٹ آف بہار اور محمد فاروق ورسس اسٹیٹ آف مدھیہ پردیش. اس میں کلیئرلی یہ آبزرویشن کیا گیا ہے، میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. یہ طے کیا گیا، یہ سپریم کورٹ ہیلڈ دیٹ اے ٹوٹل بین آن cattle slaughter is not permissible, was not permissible under economic conditions. Keeping useless bull and bullocks be a burden on the society, therefore it is not in the public interest to prohibit the complete prohibition of complete cattle slaughter is not permissible. تو اس حساب سے سپریم کورٹ نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ ٹوٹل بین نہیں ہے، بے شک پروہیبیشن ہے، اس کی شرائط ہیں. کس قسم کا جانور کو نہیں سلاٹرنگ کی جا سکتی، کس قسم کے جانور کو پرمیسیبل ہے. اس کے لیے ایک اتھارٹی بنانی ہوتی ہے، اور تقریباً جتنے اسٹیٹس یہ قانون سے وابستہ ہیں یہ لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں، ایک اتھارٹی فکس کرتے ہیں. ایک آدمی یا کئی گروپ آف پرسنس کے مشتمل ہوتی ہے. وہ کمیٹی کا کام ہوتا ہے مانیٹر کریں اور سرٹیفکیٹ ایشو کریں. اس کا ماڈل جو ہے، اس کے رولز
کے اندر اس کا ماڈل دیا گیا ہے کہ بھائی کیسا سرٹیفکیٹ چاہیے, کون سے, جیسے آن دا بیسس ہم ضرور گفتگو کریں گے. بہرحال ہندوستان میں جو بنائے گئے قوانین ہیں کاؤ سلاٹرنگ کو لے کر کے, یا پھر ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش کا آبزرویشن ہے 2006 کا, یا پھر فصیح صاحب نے جو 2 کیسز کا نام لیتے ہوئے سپریم کورٹ کا آبزرویشن بتایا ہے, ان تمام کو مد نظر اگر رکھا جائے تو ٹوٹلی کاؤ کو سلاٹر کرنے کا پروہیبیشن نہیں رکھا گیا ہے, کچھ گنجائشیں رکھی گئی ہے. میرا اگلا سوال غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے یہی ہوگا. پہلے ہم آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی بات کر لیتے ہیں. کیا ان اسٹیٹس میں جو قوانین بنائے گئے ہیں, ان قوانین کے تحت کیا کاؤ کو یعنی گائے کو کاٹنا ٹوٹلی پروہیبٹ رکھا گیا ہے یا کیا کچھ ہے؟ میں غلام ربانی صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے جو قانون جو ہے نا یہاں پر لاگو کیا گیا ہے وہ قانون ہے آندھرا پردیش پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹر اینڈ اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1977. یہ قانون کے تحت جو ہے نا کنڈیشنل پروہیبیشن کاؤ کے اوپر یعنی گائے کے اوپر بھی اور بیل بل بلاک یعنی بیل پاڑے وغیرہ بچوں کے اوپر بھی. تو یہ جو ہے نا اس کے اندر جو کنڈیشنز لگائے گئے ہیں وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو ہے نا جو جانور کو آپ سلاٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ جانور کے لیے آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فٹ ٹو سلاٹر سرٹیفکیٹ. اس کے کچھ کنڈیشنز پرسکرائب کیے گئے ہیں. وہ جو ہے نا جانور بریڈنگ کے لیے, ڈراٹ کے لیے اور جو ہے نا یہ ایگریکلچر آپریشنز کے لیے آف اسپرنگ بیئرنگ وغیرہ سب چیزیں ہیں ڈسکرائب کیے گئے ہیں. اس کے قابل نہ ہو یا پھر اس کی ایک ایج لمٹ بتائی گئی ہے, وہ ایج لمٹ سے اوپر جو ہے نا اس کی عمر ہو جائے, ایسی چیزیں ہیں. یا پھر کوئی کنٹامنس ڈیزیز وغیرہ آ جائیں یا پھر ان کے پھیلنے کا خدشہ ہو ان جانوروں سے. یہ سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا نظر رکھتے ہوئے یہ ویٹرنری سرجن ہوتا ہے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا اتھارائزڈ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے. وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو پاورس ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے نا یہ جانور کو کاٹنے کے لیے فٹ ٹو سلاٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتی ہے. وہ سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کے بعد ایک آدمی اس جانور کو سلاٹر کر سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی پروہیبیشن نہیں ہے, یہی کنڈیشن ہے. اور آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں کے اندر اب فی الوقت یہی قانون لاگو ہے. ٹھیک ہے, اسی صاحب اس پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, برابر, بہت کافی اچھی طریقے سے ربانی بھائی نے اس کا جواب دیا ہے. یہی ہے کہ بھائی آپ کا جانور یوز لیس ہو جائے. اور دوسرا اور ایک مزید ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی اگر آپ سائنٹیفک پرپز کے لیے یا میڈیکل ریسرچ پرپز کے لیے یا دوسرے ایکسپیریمنٹل بیسس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایکٹ میں اجازت ہے کہ آپ اس کے لیے پروسیڈ ہو سکتے ہیں. ان باتوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو کاٹنے کی اجازت یا ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے, میڈیکل ایکسپیریمنٹس کے لیے ان لوگوں کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. تو مذہب کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہاں پر ان چیزوں کو بھی کاٹنے کی اجازت ان وقت پہ بھی نہ دی جائے. میں بتاتا چلوں دوستوں آپ کو, اروناچل پردیش, کیرلا, کرناٹک, میگھالیہ, میزورم, ناگالینڈ, تریپورا اور لکشدیپ, یہ اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر آج تک کاؤ سلاٹرنگ کے نام پر, پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ کے نام پر آج تک کوئی قوانین نہیں بنائے گئے. کیوں نہیں بنائے گئے؟ یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہے, یہاں پر بھی ہندو لوگ رہتے ہیں, باوجود اس کے یہاں پر اس قسم کے قوانین نہیں بنائے گئے, باضابطہ یہاں پر اجازت دی گئی ہے. تمل ناڈو بھی ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر ریسٹرکشن تو ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اب رہی بات آندھرا پردیش اور تلنگانہ اسٹیٹ کی, تو یہاں پر بھی کچھ حد تک اس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, لیکن کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے کہ کچھ خود مختار تنظیمیں ہیں جو لاریز کو یا اس قسم کے جو بڑے جانور لاتے ہیں ان کو زبردستی روک لیتی ہے اور ان کو سیز کر دیتی ہے. میں غلام ربانی صاحب سے پہلے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں کہ ان حالات میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, پھر فصیح صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں. جی ربانی صاحب. سب سے پہلے بات آ رہی کہ جو ہے نا جانور کو رکانا, اس کو سیز کرنے کے تعلق سے اگر قانون کے تحت بات کی جائے تو جانور کو رکانے کی یا سیز کرنے کی یا اس کو چیک کرنے کا جو پروسیجر ڈسکرائب کیا گیا ہے قانون کے اندر, وہ پروسیجر یہ ہے کہ پولیس ہو یا پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو گورنمنٹ, جس کو جو ہے نا اس قانون کے تحت وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے, اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے نا جانور کو انسپیکٹ کر سکتے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر. اس کی شرط یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہونا, اس کو پرائما فیسی بولتے ہیں ہم لوگ, پرائما فیسی یہ اندازہ ہو جانا کہ یہ جانور جو موجود ہے یہ جانور ذبح کرنے کے لیے لے آ جا رہا ہے, یعنی سلاٹر کرنے کے لیے لے آ جا رہا ہے. تو وہ سلاٹر کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے, اس کے کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے کچھ شرائط ہے.
وہ کنکلوژن کیسا ہے کہ بھائی وہاں پر موجود جو حالات ہے وہ یہ بتانا کہ جو ہے نا یہ جانور ذبح کے لیے جا رہا ہے، ذبح ہونے والا ہے، تو اس کے اوپر پرائما فیسی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور وہ جانور کو جو ہے نا جو آدمی ہولڈ کر رہا اس کو پولیس جو ہے نا سوال کریں گی، پولیس ہو یا کمپیٹنٹ اتھارٹی سوال کریں گی کہ یہ جانور کس لیے ہے۔ اگر اس کا جواب سے وہ مطمئن نہ ہو، اطمینان بخش جواب نہ ملے، تو ایسی صورت میں جانور ضبط کرنے کا ہے، یہ قانون بتاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو حالات اب پیش آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہاں پر کچھ ٹولیاں ہیں، کچھ گروہ ہے جو ہے نا ایک انلافل اسمبلی کی شکل اختیار کر کے جانوروں کو رکا رہے ہیں، رکا کے اس کے بعد میں لوگوں کو زدوکوب کر رہے ہیں، اس کے بعد میں پولیس کو بلا کر جو ہے نا وہ جانور دے رہے ہیں، کچھ لوگ جانور لے کے بھاگ بھی جا رہے ہیں، اور ان جانوروں کو سیدھا گوشالہ منتقل کیا جاتا ہے۔ گوشالہ میں گائے رکھی جاتی ہے، گو کا مطلب ہے گائے، وہاں پر بیل اور بچڑے بھی بھیج دیے جاتے ہیں، بیل اور پاڑے بھی بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹلی مس یوز آف لا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس کے لیے جو ہے نا آبزرویشن کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا کچھ اس کے اسٹیپس لینا چاہیے گورنمنٹ۔ جی وسیع صاحب کیا کہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، میرے اوپینین کے حساب سے، میرے مطابق یہ آرگنائز نہیں ہے، کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ابھی تک اس میں اپوائنٹ نہیں کی گئی ہے، اور کوئی ایسا پاور ڈیلیگیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ پولیس جہاں چاہے وہاں پر روک دے جانور کو اور انسپیکشن کر لے، یا پھر جو بھی پولیس بول دے بھائی وہی صحیح ہوگا۔ تو اس کے لیے کاؤنٹر چیک اور بیلنس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جہاں پہ اپنی چل رہی چلا لیے۔ تو اس قسم سے جو ہے ایک مذاق بنا رہے ہیں قانون کو، اور یہ قانون کا نام لے کر کے جو ہے اپنی منمانی پوری کرنے کا ایک راستہ بنا رہے ہیں، جو کہ پرمٹ نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ میں بتاتا چلوں اعتماد بھائی، کہ کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون کسٹمز یا پریکٹسز کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ بیسک سورس آف اینی لا از ٹریڈیشن اینڈ کسٹم۔ کسٹم سے ہی نکل کے لا بنتا ہے، یہ بیسک پرنسپلس ہے کسی بھی قانون کے۔ تو یہ جو کسٹم ہے اس کے اگینسٹ آپ، جیسے میں نے بتایا ابھی، کانسٹیٹیوشن گیوز ایکول رائٹس اینڈ ایکول پروٹیکشنز ٹو ایوری بڈی۔ آرٹیکل 14 جو ہے ایکول پروٹیکشن آف لا، ایکویلٹی بیفور لا۔ تو یہاں پر جو ہے آپ ایک سیکٹ کو خوش کر کے دوسرے سیکٹ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ کو ایگزسٹنس آف ریلیجنس، کو ایگزسٹنس آف فیتھ ہے ادھر۔ تو اس کے تحت گورنمنٹ کی خود کی ذمہ داری یہ بنتی ہے میرے مطابق کہ پروٹیکشن دے اور صحیح طریقے سے دیکھے۔ ہاں، اگر ویلڈ ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کے، یا ویلڈ ریسیٹس نہیں ہے پرچیز کے، یا ویلڈ ریزنز نہیں ہے جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو ہونا ہے یا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اگر کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا آرگنائز میتھڈ سے کرتی ہو تو پھر اٹ از ویل اینڈ گڈ۔ ادروائز آپ ایک ایسی چیز امپلیمنٹ کر رہے ہو جس کے بارے میں امپلیمنٹیشن کا پاور پراپرلی ڈیلیگیٹ نہیں کیا گیا ہے، تو اٹ از انآرگنائزڈ، دیٹ شوڈ بی کرب، دیٹ شوڈ بی اسٹاپڈ اکارڈنگ ٹو می سر۔ جی دوستو، باوجود اس کے یہ قانون بنانے کے باوجود لوگ جو اس کا مس یوز کر رہے ہیں، مارا پیٹا لوگوں کو جا رہا ہے۔ جنرلی جہاں پہ لوری ڈرائیورز ہیں ان کو بھی مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لوگ بھی دکھ جاتے ہیں کسی گائے کے ساتھ یا پھر کسی بچڑے کے ساتھ تو ان کو بھی جو ہے غلط انداز سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ کچھ تنظیمیں اس طریقے سے کر رہی ہیں۔ میں غلام ربانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر اس قسم کا معاملہ کسی کے بھی ساتھ پیش آتا ہے تو ان کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، یعنی کسی کے اوپر جو ہے نا کسی قسم کا حملہ ہوا، کوئی گروہ، کوئی آرگنائزیشن جو گو رکشا کے جو ہے نا نام پر جو ہے نا آ کے آپ کے اوپر حملہ کر رہی ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لیگلی اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کو رکانے کی۔ وہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ اتھارٹی بول بھی نہیں سکتی۔ ہاں، کچھ تنظیمیں جو اخلاص کے ساتھ، یعنی گڈ فیتھ ایز پر دا لا، قانون کے حساب سے جو گڈ فیتھ میں، اگر یہ لا کے امپلیمنٹیشن کے لیے گڈ فیتھ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یعنی اخلاصی نیت سے یہ قانون کے نفاذ کے لیے کام کرتے ہیں، ویسے لوگوں کی بات آپ سن سکتے ہیں، ویسے لوگوں کو جو ہے نا آپ جواب دیں۔ لیکن یہ جو لوگ حملے کرتے ہیں، یہ لوگ کرمنلس ہیں، یہ کرائم کر رہے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میرا مشورہ آپ میں سے خالصتاً یہی مشورہ ہے میرا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے قانون کے اندر آپ کو دیے گئے اختیارات کا استعمال کریے، ان کے اوپر کرمنلس کیسز بک کریے آپ لوگ۔ اگر پولیس ان کے خلاف کیسز بک نہیں کرتی ہے تو آپ کورٹ اپروچ ہوئیے۔ جب تک آپ اپنا حق کا استعمال نہیں کریں گے اس معاملے میں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ بے شک۔ اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام ربانی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ریٹ پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں فائل کیا تھا، اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ میں اگلا سوال فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو لاریز کو یا پھر اس قسم کے جانور کو سیز کر لیتے ہیں، کیا ان کو سیز کرنے کے بعد چھڑایا بھی جا سکتا ہے؟ اگر چھڑایا جا سکتا ہے تو کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟
جی بے شک، پہلی چیز تو یہ سیجر جو ہے اللیگل ہے. جب سیجر اللیگل ہو اور اگر کوئی زبردستی کے لیے کسی بھی کیس میں امپلیمنٹ کر کے اس کو اگر لگایا جا رہا تو آسانی سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے. ایک اپلیکیشن ڈال دیں یا پھر پولیس سے اپروچ کریں، بھائی انڈر واٹ اتھارٹی یہ جو کسٹڈی ہے. ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن اللیگل کسٹڈی آف پرسن اینڈ پراپرٹی کو بھی ابالش کرتا ہے. مطلب اللیگل طریقے سے کسی کی کسٹڈی کوئی سامان کی، کسی کی پراپرٹی کی نہیں کی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت. اور مزید جیسے اللیگل کسٹڈی ہے یا پھر سیز کرے آن سسپیشن بیسس، آن پریونٹیو بیسس اور سسپیشن بیسس بھی کریں، تب ایک تمانیت دے کر کے کورٹ میں اپلیکیشن ڈال کر بھی آپ اس کو چھڑا لے سکتے ہیں. اور پھر آپ پولیس کے پاس بھی ریسنٹ امینڈمنٹس میں کچھ پاورز دیے گئے ہیں پولیس کو کہ بھائی ایسے کوئی ہو گیا جو سسپیشن پہ آپ لے کے پراپرٹی رکھے ہیں یا کسی پرسن کو ڈیٹین کیے ہیں تو ان کو بھی کچھ ریزنس ایکسپلینیشن کے دینے ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنس ہے، وہ بتانے کے بعد اور آپ تمانیت دینے کے بعد اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک دوستو، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس ان انڈیا. ہندوستان میں کہاں کہاں پر پروہیبیشن لگایا گیا ہے کاؤ سلاٹرنگ پر، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور کن اسٹیٹس میں کاؤ سلاٹرنگ کو پروہیبٹ نہیں کیا گیا اس پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے. مان لیجئے پہلے تو ہندوستان بھر میں اس قانون کو نافذ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اسٹیٹ لسٹ کے دائرے میں آتا ہے، یونین لسٹ کے دائرے میں نہیں آتا ہے. تو ہندوستان کے پورے ہندوستان پر کوئی ایسا مخصوص قانون نہیں ہے کہ پورے ہندوستان پر یہ لاگو ہو کہ پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹر ہو. اس کے علاوہ دوسرے جو اسٹیٹس ہے، جن اسٹیٹس میں قانون بنائے گئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے دوسرے اسٹیٹس میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے. اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقع میں ہندوستان بھر میں یہ قانون کو نافذ کر دیا جائے تو پھر جو مسلمانوں کا فرض ہے، فرض عین ہے قربانی کرنا، تو یہ لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کی رہنمائی کس طریقے سے کی جانی چاہیے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور آپ کو لیگل پوائنٹس ٹائپ کی طرف سے مشورہ بھی دیا جائے گا کہ ان حالات میں پیس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے آپ اپنے حقوق کا کیسے استعمال کریں اور قربانی کو کس طریقے سے بہتر انداز میں آپ انڈیا پر. اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب اور محمد فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. آپ پروگرام کے دوران ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اس عنوان سے ریلیٹڈ کوئی سوال یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہنوں میں ہو تو ضرور آپ اس پروگرام میں کال کر کے اوپینین حاصل کر سکتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس ان انڈیا. ہندوستان بھر میں کوئی ایک مخصوص قانون نہیں ہے کہ کاؤ سلاٹر کو پروہیبٹ کیا جائے. الگ الگ ریاستوں میں اس قانون کو بنانے کی اجازت یا موقع دیا گیا، امپاور کیا گیا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے. ہندوستان بھر میں اس قانون کو بنانے کے لیے کئی ایک بلز پیش کیے گئے تھے، لیکن جی ایم بنات والا صاحب اس دور میں ان چیزوں کا آبجیکشن کرتے رہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قانون کو بنانے کے لیے پارلیمنٹ پراپر اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ لسٹ میں یہ آتا ہے. بعد میں کئی ایک بحث ہوئی، کنکرنٹ لسٹ میں اس کو لانے کے لیے بھی بلز پیش کیے گئے، پھر وہاں پر بھی آبجیکشن ہوا. اس کے باوجود راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ان قوانین کو رکھا گیا تھا کہ نیشنل لیول پر پروہیبٹ کیا جائے کاؤ سلاٹر کو، لیکن کچھ نہ کچھ بنیادوں پر اس کو مکمل نہ کیا جا سکا اور اس بل کو پاس نہیں کیا جا سکا. دوستو، میرا اگلا سوال غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو جہاں پر بھی وہ کیٹل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، بڑے جانوروں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس قسم کے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. اس سے متعلق انہوں نے ریٹ پٹیشن بھی فائل کی تھی کچھ عرصہ پہلے. میں ان سے درخواست کروں گا کس قسم کی ریٹ پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی اور کیا کچھ اس میں ہوا. اعتماد بھائی، تھوڑا کریکشن، اس سلسلے میں نے جو ہے نا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں پٹیشن فائل کی تھی. ٹھیک. تو پٹیشن اس لیے تھی کہ جو ہے نا یہ جتنے جگہوں پر بھی جو ہے نا کیٹل کو ایکسپورٹ کیا جا رہا، لایا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ان مقامات پر جو ہے نا یہ جو غیر سماجی عناصر جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ حملہ کر کے جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا پولیس ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہی. پولیس جو ہے نا کیٹل تو ضبط کر رہی ہے، الٹا جو لوگ مارے پیٹے جا رہے ہیں ان کے اوپر کیسز بک کر کے جو ہے نا ان کو اور زیادہ پریشان کر رہی ہے. اور جو لوگ قانون اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی. تو اس کے سبب جو ہے نا مختلف واقعات جو ہے نا، میں نے پچھلے سال یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن میں نے فائل کیا تھا. یہ کئی واقعات ہو چکے تھے جن واقعات کے اوپر جو ہے نا میں نے سوچا کہ جو ہے نا اب کیونکہ پولیس اس میں ایکشن نہیں لے رہی ہے اور گورنمنٹ بھی کوئی جو ہے نا اس میں کوئی کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا ہائی کورٹ کو اپروچ ہونا بہت ضروری ہے.
میں نے ہائی کورٹ میں PIL فائل کی تھی. جب PIL بحث کے دوران آئی تو جو ہے نا چیف جسٹس نے مجھے پوچھا کہ جو ہے اس سلسلے میں آپ نے پولیس کے پاس کوئی درخواست کی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے مارے پیٹے گئے انہوں نے کوئی درخواست پولیس کے پاس نہیں کی تھی. تو لہٰذا اس کے سبب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پولیس کو اپروچ ہوئی ہے, اگر پولیس نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی تو اس کے بعد آپ جو ہے نا پھر جو ہے قانون عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, پھر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. اگر پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے تو ہم اس معاملے میں جو ہے نا برابر دخل اندازی کریں گے اور پولیس کو ڈائریکٹ کریں گے کہ جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سر ٹھیک ہے, مزید اس پر گفتگو ہم کریں گے, اس سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ہلو, وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میں منیر پٹیل بات کر رہا ہوں ظہیر آباد سے. جی صاحب فرمائیے. یہ میں جب سے آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ بتا رہے ہیں کتنے اسٹیٹ میں ایسا ہے, کہیں پہ ایسا ہے, یہاں پہ ہمارے تلنگانہ میں کاٹنا ہے یا نہیں, یہ ٹھیک. اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا ظہیر آباد سے. منیر پٹیل صاحب, فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ پھر سے ایک بار بتا دیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں اور آندھرا پردیش اسٹیٹ میں جو قوانین ہیں اس کے تحت کیا گائے کو یا پھر بلاکس کو یا پھر آکس کو کاٹنے پر کیا مکمل پابندی ہے یا کس کی اجازت رکھی گئی؟ دیکھیے بہت بہتر ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا 1977 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے جب متحدہ آندھرا تھا. تو آندھرا پردیش کے اندر پروہیبیشن کے لیے ہی یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے, مگر اس ایکٹ کے اندر بلاکس, کافس اور کاؤ کی بات کی گئی ہے مگر آکس کی بات کہیں نہیں کی گئی ہے. تو آپ اس کو بھی ایگزمپشن میں کاؤنٹ لے سکتے ہیں بیکاز اٹ واز اگنورڈ. یہ اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے. ویسے دوسرے آبزرویشن جیسے میں نے بتایا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, اپنا AP ہائی کورٹ, اس کے تحت بھی یہ قانون میں آبزرویشن ہے کہ اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ پروہیبیشن. یہ ٹوٹل کمپلیٹ طریقے سے پروہیبیشن نہیں ہے. جو اس کے اندر موقع دیے گئے ہیں, جو لمیٹیشنز دی گئی ہیں, پھر ایک سرٹیفکیٹ آف سلاٹر جیسے ربانی بھائی نے بتایا ہے, اس حساب سے اگر آپ لے کے کرتے ہیں تو پروہیبیشن کمپلیٹ نہیں ہے, مگر یہ قانون اپلیکیبل ہے تلنگانہ اور آندھرا پردیش پہ. ایک اور امپورٹنٹ بات میں بتاتا چلوں اعتماد بھائی, ایک اور یہ کیس داخل کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے پاس کہ بھائی ڈپلیشن آف اینیمل پاپولیشن, مطلب اینیمل کی پاپولیشن بری طریقے سے گر جائے گی اگر اس طریقے سے کنٹینیو ہو. اور یہ اسپیشلی الکبیر ایک سلاٹر ہاؤس کھلا تھا, اس کے تحت اس کے دفاع میں کیا گیا تھا. 2006 میں AP ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی گئی تھی. وہاں پر سری کرشنن کمیٹی کر کے ایک اپوائنٹ کی گئی تھی. وہ کرشنن کمیٹی کا آبزرویشن یہ تھا کہ پورا لوکل سروے اور سرویلنس سراؤنڈنگز کا سروے کرنے کے بعد میں رپورٹ یہ دی گئی تھی کہ اس سے ڈپلیشن آف پاپولیشن نہیں ہو رہا, پاپولیشن آف اینیملز, کیونکہ اسٹیٹ پرنسپلس آف ڈائریکٹو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی آرٹیکل 48 میں ہے. اس کے تحت اس کو تھوڑے جو نارمس ہے اور میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, چیک اپ کے بعد پرمیشن دیا جاتا ہے, لہٰذا وہ کنٹینیو کیا گیا تھا. تو یہ بات نہیں مانی گئی تھی کہ ڈپلیشن آف پاپولیشن سلاٹرنگ کی وجہ سے ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ بتائی گئی تھی. غلام ربانی صاحب, آپ بھی تھوڑا سا اس پر تفصیلی روشنی ڈال دیں کہ اب فی الحال تلنگانہ میں کیا ہم ان چیزوں کو, بڑے جانور کو کاٹ سکتے ہیں, اور اگر کاٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسیس ہونا چاہیے, کن چیزوں کی شرائط رکھی گئی ہے, کس طریقے سے ہم کو اسٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیے یہ جو قانون ہے, قانون کے تحت جو ہے کاؤ کے اوپر پروہیبیشن ہے یعنی گائے کے اوپر, اور دوسرا ہے کاف یعنی بچڑا. تو گائے کا بچہ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو ان دونوں کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے, توجہ کیجیے نا, اس میں کاف کے اوپر کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. جیسے دوسرے اسٹیٹس میں جو ہے نا 2 سال 3 سال کی لمٹ ہے, یہاں پر ایج لمٹ نہیں ہے. تو اس حساب سے انڈر ایج جس کو جو ہے نا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ کاف کے اوپر پروہیبیشن ہے بائی ڈیفالٹ اگر سمجھا جائے. جس طرح فصیح بھائی نے کہا, بہت بہترین بات کہی اس کے اندر کہ بلاک کے اوپر سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو ہے نا پروہیبیشن ہے, یعنی سرٹیفکیٹ اگر آپ حاصل کر لیں تو اس کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہیں. یعنی جب کبھی آپ کسی سے بڑا جانور خریدتے ہیں, چاہے وہ قربانی کے نام پر ہی ہو, اس وقت آپ کو ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے بل اور بلاک کے لیے. لیکن یہاں پر آکس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہیں بھی قانون میں. جی کہیں بھی قانون. آکس ہم جو ہے نا آکس کہتے ہیں بیل کو, بیل کا ذکر یہ قانون کے اندر کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو بیل کو بغیر سرٹیفکیٹ کے بھی کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک اور کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو ظہیر آباد سے بات کرتے ہیں. جی, نام بتائیے آپ کا. موہن پٹیل. جی فرمائیے. میری دکان ہو مین روڈ پہ ہیں. جی. وہاں
पे रोज रोज लारियों को रोक कर लोग गुंडागर्दी करके जानवर छीन के जा रहे हैं जहीराबाद में। जहीराबाद में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस एक आदमी का कंप्लेंट होता है लेकिन 10 आदमी के चले जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत क्या कर रही है? फिर काटना है जब तो फिर हुकूमत क्यों खामोश है? ठीक है, जिससे का नुकसान कौन बर्दाश्त करे? हम किसी के मदद में तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, हमारे उसमें क्यों ऐसा हक है क्या ऐसा? ये जमहूरी हुकूमत है हमारी। जी जी, तो आपसे गुजारिश है आप जी जी तक कुछ बात पहुंचाए। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जैसा कि हमें लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, जी जी, बेशक आप लोगों की परेशानियों से हम वाकिफ हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वजह यही है कि इस प्रोग्राम को हम आज टेलीकास्ट कर रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटिंग एक्ट पर। इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है कि बहुत सारे जगहों से हमें कॉल्स भी आए, पर्सनल कॉल भी आए, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए, खम्माम डिस्ट्रिक्ट से आए, जहीराबाद, संगारेड्डी, मेदक, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आंध्र प्रदेश के खास कर आए। और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब ने भी हमें कॉल किया कि वहां तक भी ये खबर चली गई है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस किस्म से लोगों को मारा पीटा जा रहा है अगर किसी को बड़े जानवरों के साथ देखा जाए। इन हालात में क्या किया जा सकता है? गुलाम रब्बानी साहब, फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है कि मारने पीटने पर पहला स्टेप ये क्या करें कि पुलिस में दरख्वास्त दें? पहला काम ये है, जिनको मारा जा रहा है वो लोग कंप्लेंट करें, वो लोग आगे आके कंप्लेंट करें। पुलिस के पास जो है ना वो लोग जो मारे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करें। तो जहीराबाद के सिलसिले में जो कॉल करे उनसे मेरी दरखास्त है, जो लोग हैं वहां पर उनको बताइए कि वो लोग कंप्लेंट, अगर पुलिस कंप्लेंट रिसीव नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है उनके ऊपर, तो वैसी सूरत में हम लोग उनको जो है लेके कोर्ट को जाएंगे। हम लोग बराबर, जहीराबाद ज्यादा दूर नहीं है हैदराबाद से, बराबर कोर्ट को लेके जा सकते हैं। जी, इस पर गुलाम रब्बानी साहब भी इंडिविजुअली आपकी मदद जरूर करेंगे। उससे पहले मैं और कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो हेलो जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रसूल शेख है। जी रसूल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? उस्मानाबाद की रादुल से। उस्मानाबाद लातूर से? लातूर नजदीक है। जी जी, फरमाइए। तो यहाँ पर RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और शिवसेना वाले जिसको भी जो मिलता है ना वो हमला करते हैं, बाजार से जानवर छुड़ा के ले जाते हैं और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आप लोगों ने इनके खिलाफ कहीं भी पुलिस कंप्लेंट किया है? आप तब तो नहीं किया है, अभी मालूम नहीं था, हम टीवी देख रहे हैं तो मालूम हुआ अभी से। ठीक है, आप भी सुन लीजिएगा और जिस पर इस किस्म के अगर जुल्म हो रहे हैं तो उनको भी बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी फसी साहब, जी आपको भी आप फिर एक बार बता दें कि एक तो पुलिस कंप्लेंट इनको करनी जरूरी है। जी, प्राइवेट कंप्लेंट भी क्या अदालतों में डायरेक्ट की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, मैं एक और इम्पोर्टेंट कानूनी नुक्ता यहाँ बताता चलूँ कि अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट्स आए हैं CRPC के तहत, IPC के तहत जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स है, उसके तहत अगर कोई पुलिस वाला आपका कंप्लेंट नहीं रिसीव करता है, सेक्शन 166 के तहत वो अपने आप में एक जुर्म होगा। रिफ्यूजल टू रजिस्टर एन FIR और रिसीव ए कंप्लेंट फ्रॉम ए पार्टी इटसेल्फ इज मेड ए क्राइम। तो यहां पर पहला कदम, बिल्कुल सही फरमाया रब्बानी साहब ने कि पहला कदम आप हिम्मत करें और जाएं। मैं बेशक ये बात से एग्री करता हूं कि एक सोशल स्टिग्मा होता है और दूसरे लॉसेस का, मगर आप अगर देखिए, इस्लाम ये भी सिखाता है, जब इस्लाम कुर्बानी को वाजिब कहता है तो ये भी सिखाता है कि जुल्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है कि जुल्म सहें आप। तो जुल्म मत सहिए, आप जाइए। ये आजाद कंट्री है, बेशक सही उन्होंने दौरान सवाल कहा है, हमारी एक सेकुलर कंट्री है और हर शहरी के राइट्स प्रोटेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है। और इस किस्म के हरकत जो है डायरेक्टली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी का चलना फिरना रोक रहे हैं, जिसको अगर आप क्रिमिनल लैंग्वेज में कहें, क्रिमिनल लॉ की लैंग्वेज में कहें तो जिसको कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कहते हैं, आप रॉन्गफुली रेस्ट्रेन नहीं कर सकते किसी को। राइट टू लोकोमोशन, राइट टू रिसाइड, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, किसी को आप बुच्चर का प्रोफेशन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इट इज अगेंस्ट लॉ। तो इन हालात में पहले आप पहले पुलिस को अप्रोच करें। आपकी अगर वहां पर कोई किस्म की किसी किस्म की सुनवाई ना होती हो तो प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए से, बराबर आपने कहा, प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए से आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप अपने गवाहों को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट बराबर इंशाल्लाह इंसाफ देगा। वहां से भी अगर आपको
نہیں پاسبل ہے کہ ڈائریکٹلی آپ جوریسڈکشنل کورٹ کو جائیں، سوشل پریشر ہے یا سوسائٹی کا امپیڈمنٹ ہے، تو آپ ڈائریکٹلی ایک لیٹر کے ذریعے ہائی کورٹ کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کی جاتے ہیں، ڈائریکٹلی ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور یہ جو لاس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جو ایکیوزڈ ہیں ان سے آپ کمپنسیشن بھی پوچھ سکتے ہیں. قانون بڑی واضح طور سے آپ کو رائٹس دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. جی بے شک. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عرفان رائچور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے عرفان صاحب. کیا 2 سال پہلے ہمیں گئے گئے تھے حیدرآباد کو. جی. ایسا ہمارے دوست کے ساتھ میں نہیں گیا تھا، ہمارے بھائی گیا تھا. جی. تو 5-6 لاکھ کا مال تھا. جی. وہ گرگت کر کو پکڑے چھوڑے. ٹھیک ہے. تو یہ بار ہمیں یہ سب تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ صلاح کیا کہ پیپر کی کاروائی کرنے کا نہ کیا. جی. رائچور سے آپ بات کریں یعنی کرناٹک سے آپ بات کریں تلنگانہ سے؟ میں کرناٹک سے حیدرآباد کو لگا کے بیچتے تھے مال. جی. بند کر دیا. جی عرفان صاحب، کرناٹک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گائے کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور یہاں پہ حیدرآباد کو لگ بیچ رہے تھے ہمیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ہلو. جی جی بولیے. نہیں فرسٹ کیا بولے تو انڈیا میں فرسٹ ٹائم آپ ایسا گائے کے بارے میں بات کرنے والے فرسٹ ٹائم چینل. جی 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 ٹھیک ہے. بہت عمر کا کام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ایک تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم نے آج بات کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی بات نہیں کر رہے ہیں، ہندو بھائیوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس قانون کو لے کر، سب کو یہ چیز سے واقف کروانا بے حد ضروری ہے. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو. ہلو جی آپ کا نام بتائیے. محمد خلیل. جی خلیل صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ کریم نگر. جی فرمائیے. ایسا ہے، دیکھیے مسئلہ تو بہت نازک ہے، قانون تو اپنی جگہ ہے جی، لیکن اب ہم کو صبر سے بھی تو کام لینا چاہیے نا. بے شک. اور پھر دوسری بات، قرآن شریف کی الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تمہارے اعمال لے جائیں گے، گوشت اور خون نہیں جاتا. بے شک. پھر اس کے مسئلے کو اتنا ٹینشن لا کے پھر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بے شک بے شک، ہم اسی وجہ سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں کال کیا، بہت اچھا سجیشن دیا. آپ بھی پروگرام دیکھتے رہیے. مزید آپ ہی چیزیں جو بتائی ہیں اس پر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. ان حالات میں مسلمانوں کو قربانی دینے کے کیا پراپر طریقے ہوگا، میں اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بھی درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالے، اور لیگل پوائنٹس بھی آپ کو اس پر سجیشن دے گا. جی ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام محمد عبدالحفیظ ہے صاحب. جی حفیظ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حضرات سے بول رہا ہوں صاحب. جی فرمائیے. وہی گائے کاٹنا ہے، نیچے کون سا کاٹنا ہے آپ کے بڑے جانور؟ ٹھیک ہے، گائے کاٹنے کی بالکل اجازت آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں فی الحال نہیں ہے. دوسرے جو بل بلاکس ہوتے ہیں جس کو بیل کہا جاتا ہے، ان کو کاٹنے کی اجازت ہے. اس کے لیے فٹ فار سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، فٹ فار سلاٹر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. آپ مزید پروگرام دیکھتے رہیے، ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس ہفتے میں بھینس کا، جی ہاں ٹھیک ہے، بفیلوز کا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. عرفان صاحب نے رائچور سے کال کیا تھا. یہ کرناٹک میں رہتے ہیں اور کرناٹک سے آندھرا پردیش یہ گائے منتقل کر رہے تھے، تو ان کی گایوں کو پکڑا گیا. دیکھیے جب کبھی کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ قوانین میں یہ بتایا گیا ہے. مثال کے طور پر کچھ اسٹیٹس ہے دلہی وغیرہ میں اور پنجاب ریاست، راجستھان وغیرہ میں کچھ ایسے ریاستیں ہیں جہاں پر آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی نہیں کر سکتے اس قانون کے تحت. میں فصیح صاحب سے درخواست کروں گا، کیا اس قانون کے تحت اس قسم کی روک آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں لگائی گئی ہے؟ دیکھیے جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے اس بارے میں، جو پرٹیکولرلی کمپیٹنٹ اتھارٹی ایسے میں نے کہا تھا میرے اوپینین میں جو ہے کوئی اپوائنٹ نہیں کی گئی. ایک جیو پاس کیا گیا تھا، جیو نمبر 146 جی 2006 میں یہ پاس کیا گیا تھا. اس کو ایکسٹراڈنری گزٹ میں بھی پبلش کیا گیا ہے. کچھ ایک گروپ کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. پھر میں دہرا دوں، کسی قسم کا آرگنائزڈ یا پراپر ایفرٹ نہیں ہے، چونکہ گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے بھائی کہ آپ جو دوسرے ریلیجنس کو بھی ہیلپ کریں اور ہر ریلیجن کو کو ایگزسٹنس کے لیے ہیلپ کریں. تو اس قسم سے جیسے یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، دیکھیے ان کے شہر میں یا ان کے اسٹیٹ میں یہ قانون نافذ نہیں ہے، دوسرے قانون میں ہے. تو ان کو چاہیے، انہوں نے پوچھا تھا اقدام کیا لیں، ان کو چاہیے کہ پراپر سرٹیفکیشن لیں
کہ یہ جانور فٹ نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے، فٹ نہیں ہے ملکنگ کے لیے، فٹ نہیں ہے، جو بھی پیرامیٹرز دیے گئے ہیں وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اگر یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور پراپر انوائس اور پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو روکا جائے گا. ٹھیک ہے. غلام ربانی صاحب جی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ جانور کو جو ضبط کیا جاتا ہے، جانور جو سیز کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک امپریشن ہے، ہم لوگ ایک امپریشن میں رہتے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کاؤ سلاٹرنگ ایکٹ کے تحت پکڑ رہے ہیں، لیکن اکثر جو ٹرانسپورٹیشن کے دوران اکثر جو کمپلینٹس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، میں جو 1 سال سے جو کمپلینٹس ریسیو کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ کروئلٹی اگینسٹ اینیملس کا جو ایکٹ ہے جی اس کے تحت بھی جانور کو رکایا جا رہا ہے. جب میں پولیس والوں سے بات کرا کہ جب بھائی وہ لوگ بیل لا رہے ہیں، پاڑے لا رہے ہیں، ان کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں ان کو، تو ان کا بولنا یہ ہے کہ سر ہم لوگ جو ہے نا کاؤ سلاٹرنگ کے قانون کے تحت نہیں رکائے ہم لوگ ان کو. اینیمل ٹرانسپورٹیشن جو ایکٹ ہے، مطلب جو ہے نا کروئلٹی اگینسٹ اینیمل جو ہے نا وہ ایکٹ کے تحت ان کو رکائے. ان کے ہاتھ پیر باندھ کے کر کے جو گاڑی میں جو ہے نا صرف 25 سے 30 جانور آتے ہیں اس میں 40 جانور ڈھکل دینا، جس میں 100 جانور آتے ہیں اس میں 150 جانور ڈال دینا. اس کی وجہ سے جو ہے نا جو جانور ٹرانسپورٹیشن میں سفوکیشن کی وجہ سے جو ہے مر جاتے ہیں وہ لوگ، جو ہے کو سانس نہیں ملتی. جانوروں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. وقت کی بہت کمی ہے، بہت سارے سوالات ہیں. امید کریں گے کہ ہم دونوں سے درخواست کر لوں گا ہمارے لیگل ایکسپرٹس سے اگلے ہفتے بھی اس پروگرام پر اس عنوان پر ہم گفتگو کریں. اب رہی بات کہ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں مسلمز. لیگل پوائنٹس لائف کا سجیشن آپ نوٹ کر لیں. محمد خلیل صاحب نے بھی ہمیں کال کیا. سب جاننا چاہتے ہیں کہ جب اگر بین لگا دیا جائے تو کیا کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہے صاحب کہ ہر شخص بکرا بھی کاٹ سکتا ہے، مسلمان بکرا بھی کاٹ سکتا ہے. اس کو نہیں کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا کو اور پرٹیکولر اسٹیٹس جو بھی ہیں وہ گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو اکنامیکلی اسٹرانگ کیا جائے تاکہ گائے یا بڑا جانور کاٹنے کی نوبت ہی نہ آئے. دوسری چیز جیسا کہ میں نے فرمایا کہ کچھ اسٹیٹس میں کاؤ سلاٹرنگ کو پروہیبٹ کیا گیا ہے، کچھ اسٹیٹس میں کاؤ پروہیبیشن نہیں ہے. تو جن اسٹیٹس میں کاؤ پروہیبیشن نہیں ہے آپ اپنی قربانی وہاں پر دے سکتے ہیں. بقول محمد خلیل صاحب کے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس قربانی فرض ہے لیکن قربانی کا گوشت کھانا تو فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. آپ جن اسٹیٹس میں اجازت دی گئی ہے ان اسٹیٹس میں جا کر کے قربانی کر لیں اور گوشت وہیں پر تقسیم کر سکتے ہیں. یہ امیکیبل ہمارے پاس سولوشنز نکل سکتے ہیں. تیسری بات، اگر مان لیجئے کل ہندوستان بھر میں اس کو بین لگا دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس راستہ کھلا ہے کہ گلف کنٹریز میں ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ اپنا پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ذبح یا اپنی قربانی کو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور جو کنٹریز جہاں پر بھوک مری ہے یا پھر جہاں پر جو ہے بالکل پور کنٹریز ہے آپ کا گوشت وہاں پر تقسیم ہو سکتا ہے. ہمارے چاہنے والوں نے جو لیگل پوائنٹس لائف دیکھتے ہیں سعودی عرب سے خاص کر ہمیں کال وصول ہوئے اور میسیجز وصول ہوئے. ورلڈ اسلامک بینک کر کے ایک بینک ہوتا ہے سعودی عرب میں. اس کے علاوہ بھی اور کوئی آرگنائزیشنز ہو سکتے ہیں. چونکہ مجھے میسج آیا تھا میں اس بات کو کر رہا ہوں. یہاں پر گائے کی قیمت 2000 ریال سے لے کے 10,000 ریال تک ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پر گائے یا بڑے جانور کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو اپنا پیسہ وہاں پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ قربانی دینا شرط ہے، فرض ہے. قربانی کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. ہندوستان کی گورنمنٹ سمجھ سکتی ہے اگر پورے ہندوستان میں یہ نافذ ہو جائے قانون تو پھر کتنا اکنامک لاس ہندوستان کو ہوگا کہ اگر تمام ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اپنے پیسوں کو کسی اور کنٹری کو بھیج دیں قربانی کے لیے اور پھر رائٹ ٹو ریلیجن کا جو حق دیا گیا ہے اس کے بھی کوئی معنی نہیں رہیں گے. دوستوں مجھ پر واجب ہے لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ تمام ناظرین کی طرف سے میرے لیگل ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ صاحب. کچھ سوالات اہم سوالات ہیں کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس کو لے کر کے. ہم اس کو اگلے ہفتے اگر آپ کو وقت ملتا ہے دونوں کو تو ہم ضرور اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے کو لیگل پوائنٹس لائف میں پروہیبیشن آف کاؤ سلاٹرنگ ایکٹس ان انڈیا پر پھر ایک بار گفتگو کی جائے گی. آپ اپنے سوالات یا کوئی بھی شکایتیں ہوں تو ضرور تیار رکھیے گا. تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.